گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ طرح کی بکواسات، بابے تے شیخ کوئی نہیں۔ اولیاء کی صف میں آپ کا مقام کیا ہے؟ پتہ چلا کہ ولی دنیا سے پردہ کر کے مزار میں بھی چلا جائے، کوئی لینے والا ہو تو ولی وہاں سے بھی رہنمائی دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جس نے یہ سارے جہان کو بنایا۔ بے حد درود و سلام اس نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ کے آخری نبی ہیں اور جن کی نسبت سے اولیاء کا دامن ہم نے تھاما ہے۔ آج ہم انہی اولیاء میں سے ایک بہت ہی عظیم شخصیت، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، صحۃ الکاملین، مرکز تجلیات، فیض عالم، مخدوم امم، السید الشیخ سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سیرت مطہرہ پر چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ عالم دین بھی ہیں، مفتی اسلام بھی ہیں، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ سید زادے بھی ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سید عثمان شاہ بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ بہت ہی محبوب شخصیت ہیں۔ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ اپنے الفاظوں سے وہ بات کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں۔ تو آپ سے آج ہم حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سیرت مطہرہ کے بارے میں چند باتیں آپ سے سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سالانہ عرس مبارک ہے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعزاز بخشے، ہم آپ کے عرس مبارک کی تقریب کے سلسلے میں یہاں پر جمع ہے۔ مفتی صاحب، ہم جاننا چاہیں گے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو نام و نسب ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ اکیل بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو اس کاوش پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں، اللہ رب العزت آپ کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک خاص طوفان بدتمیزی برپا ہے اولیاء اللہ کے حوالے سے، وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ناظرین و سامعین کو اولیاء اللہ کے حوالے سے حقیقی علم اور حقیقت سے روشناس کروائیں، تاکہ وہ جب سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ارد گرد کی الٹی سیدھی باتیں سنیں تو ان کو حقیقت کا پہلے سے اندازہ ہو۔ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر بات کرنے سے پہلے تمہیداً میں نے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک، ولی کون ہوتا ہے، اور دوسرا، ولی کیوں ہوتا ہے، ولی کیوں بنایا جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے بات کرنی ہے۔ اصل میں ان دو سوالوں کی ضرورت اس لیے ہے، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، حضور غوث الورا شہنشاہ بغداد ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، دیگر کوئی بھی ولی ہو، جب تک آپ ان دو سوالوں کو سیکھیں گے نہیں، ذہن میں نہیں رکھیں گے، علم نہیں رکھیں گے، تب تک آپ کسی بھی ولی کی ولایت کے بارے میں، اس کی سیرت کے بارے میں، اس کے مقام کے بارے میں کما حقہ آپ علم حاصل نہیں کر سکیں گے، اور نتیجہ یہی نکلے گا جو سوشل میڈیا پر نکلا ہوا ہے۔ طرح طرح کی بکواسات، بابے تے شیخ کوئی نہیں، فلاں امکان، یہ ساری اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ولی کون ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ اولیاء اللہ کی نہ کرامات سمجھ سکتے ہیں، نہ ولایت سمجھ سکتے ہیں، نہ مقام سمجھ سکتے ہیں، نہ سلسلہ ولایت سمجھ سکتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اس طرح کی الٹی سیدھی بکواسات کرتے ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رب العزت جل شانہ عما نوالہ نے سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولی بے خوف ہیں اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ولیوں کا ہونا اور ان کا بے خوف اور بے غم ہونا یہ بیان فرمایا۔ یہاں پر ولی کون ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہمیں مل گئی کہ ولی ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں میں نہیں مانتا سارے اللہ کے بندے ہیں، تو وہ قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیں، اللہ فرماتا ہے ولی ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے نا بے خوف ہوں گے بے غم ہوں گے، اگر ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر بے خوف کیسا؟ ایک تو یہ چیز آ گئی کہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے کہ کوئی ولی نہیں ہوتا، ولی ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ولیوں کی نشانی کے طور پر فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو متقی ہوئے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو دو چیزیں اس آیت سے مل گئیں کہ ولی ایمان والا ہوتا ہے اور متقی ہوتا ہے۔ اگر چلیں حدیث کی طرف، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے نسائی شریف میں، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن اولیاء اللہ، بارگاہ مصطفیٰ میں سوال ہوا ہے اولیاء اللہ کے بارے میں، ان کے متعلق۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ یہاں پر بھی پہلا نقطہ اور پہلی بات یہ کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ولی ہوتا کوئی نہیں ہے، سارے برابر ہوتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد ہے۔ مطلب حضور نے ولیوں کے ہونے کی بات کی ہے، نہ ہونے کی بات نہیں کی ہے۔ پتہ چلا جس طرح آیت میں ولیوں کے ہونے کی بات ہے، نہ ہونے کی بات نہیں ہے، اسی طرح حدیث میں بھی ولیوں کے ہونے کی بات ہے کہ ولی ہوتے ہیں، ولی کے نہ ہونے کی بات رسول اللہ نے نہیں فرمائی۔ یہ حدیث اور یہ آیت جو پہلے میں نے الا ان اولیاء اللہ تلاوت کی، ان دونوں سے پتہ چلا کہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ ولی کوئی نہیں ہوتا۔ ولی ہوتا ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ دوسری چیز، جس طرح آیت سے میں نے ولیوں کی نشانی کے طور پر کہ ایمان والے اور متقی، اسی طرح اس حدیث میں بھی ولیوں کی نشانی آگے کہ جب ان کو دیکھا جائے گا، جب ان کی زیارت کی جائے گی تو اللہ یاد آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ ولی ایسا ہوگا، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا، اس کو دیکھ کر نشے کی عادت لگ جانا، بے نمازی بن جانا، بڑے بڑے بال، کراہت آنا، یہ ولیوں کی نشانیاں نہیں ہیں۔ ولی کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ایک پاکیزہ، صاف ستھرا، نیک، پرہیزگار ایسا بندہ ہوگا، جب اس کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ ولی کیوں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، غور کریں، اللہ رب العزت نے جب پہلا انسان پیدا کیا سیدنا آدم علیہ السلام، تو پہلے انسان کی تخلیق سے ہی ایک جنگ شروع ہوئی ہے جسے آپ نیکی اور بدی کی جنگ کہتے ہیں، ہدایت و گمراہی کی جنگ کہتے ہیں، انسانیت و شیطانیت کی جنگ کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی جنگ کے مختلف نام ہیں۔ شیطان نے اس جنگ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے واضح طور پر اللہ رب العزت سے مہلت لیے، قیامت تک مجھے مہلت دو، میں نے انسانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ تو گمراہی، برائی، شیطانیت کا ٹھیکہ مل گیا شیطان کو۔ اس کے مقابلے میں نیکی، ہدایت اور انسانیت کا اللہ رب العزت نے سلسلہ ہدایت جو قائم کیا، وہ اللہ رب العزت نے نبیوں کے ذمہ لگا دیا۔ نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ تو وہ سلسلہ ہدایت جو اللہ نے سلسلہ نبوت کے ساتھ قائم کیا، تو وہ سلسلہ نبوت تو گیا رخ۔ دوسرا جو سلسلہ تھا، سلسلہ دلالت، گمراہی کا سلسلہ، وہ تو قیامت تک جاری رہنا ہے، وہ تو چل رہا ہے۔ ہدایت کا سلسلہ نبیوں کے ذمہ تھا، وہ تو رک گیا، نبوت ختم۔ اب ہم اگر یہ کہیں کہ سلسلہ ہدایت بھی رک گیا تو یہ تو ہو نہیں سکتا، سلسلہ ہدایت تو چل رہا ہے۔ اسی لیے تو آج ہم یہاں بیٹھ کے ایک ہدایت کا کام کر رہے ہیں، مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں۔ سرکار تو دنیا سے تشریف لے گئے، آپ جب پردہ فرما ہو گئے تو 1400 سال کے قریب وقت ہو گیا۔ اتنے سالوں سے دین کا کام جو ہے وہ سلسلہ ہدایت ہی ہے۔ تو سلسلہ ہدایت تو موجود ہے، اس کو چلانے والا سلسلہ نبوت رکا ہوا ہے۔
تو چاروں نہ چار آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی، وہ سلسلہ ہدایت جو اللہ نے سلسلہ نبوت سے جوڑا تھا، نبوت کو ختم کرنے کے بعد اللہ نے نبوت کا ہی فیضان بنا کر سلسلہ ولایت کو چلایا ہوا ہے، جو سلسلہ ہدایت کو لے کر چل رہا ہے۔ تو اب مختصر بات یہ ہے، سلسلہ دلالت و گمراہی کے مقابلے میں سلسلہ ہدایت اللہ نے نبوت کا فیضان عطا کر کے سلسلہ ولایت کے ذریعے چلایا ہوا ہے۔ سلسلہ ہدایت چل رہا ہے سلسلہ ولایت کے ذریعے۔ تو ولی ہیں، ولایت ہے تو سلسلہ ہدایت ہے۔ جب آپ میری اس بات کو، میری بات سے باہر نکل کر زمانے میں حقیقت میں تلاش کرتے ہیں، ہسٹری میں تلاش کرتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ داتا گنج بخش علی حجویری لاہور کیوں آئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کیوں آئے، کیونکہ وہ ولی ہیں، اور ولی ہوتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ یہاں ہدایت کے لیے آئے۔ سلسلہ ولایت، سلسلہ ہدایت کو قیامت تک جاری رکھنے کے لیے اللہ نے شروع کیا ہے، قائم رکھا ہے، جو کہ فیض ہے سلسلہ نبوت کا۔ سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد سلسلہ ولایت کے ذریعے لوگوں کی ہدایت ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ یہ جواب آ گیا ولی کیوں ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ ایمان والا، متقی، اللہ کے اتنے قریب کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ۔ کون ہوتا ہے کا جواب کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ خود ہدایت یافتہ ہو۔ اب آپ کا سوال، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، آپ کا نام علی بن عثمان ہے، علی آپ کا نام ہے، ولدیت آپ کی عثمان ہے، 8 پشتوں سے آپ مولا کائنات شرع خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ 8 واسطوں سے آپ حسنی سید ہیں، امام حسن کی اولاد میں سے آپ مولا علی تک پہنچتے ہیں۔ 8 واسطوں سے آپ مولا علی کی اولاد میں ہیں، حسنی سید ہیں آپ کی ولادت افغانستان کے شہر غزنی میں اور علاقہ جلاب اور حجویر، یہ آپ کے بچپن کے علاقے ہیں۔ ایک آپ کا ننیال ہے، ایک آپ کا ددیال ہے۔ اسی وجہ سے آپ اپنے نام کے ساتھ خود جلابی بھی لکھتے ہیں، حجویری بھی لکھتے ہیں۔ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری اور جلابی، غزنی کے شہر کی وجہ سے غزنوی بھی کہلاتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی جائے پیدائش۔ 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، مشہور قول کے مطابق، اور بھی اقوال ہیں کہ 400 ہجری کا زیادہ قوی ہے۔ 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، 1445 تقریباً چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ آپ کے نام اور آپ کے نسب کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ ولی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ولی کیوں ہوتا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو کر کے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے جو تعلیم کا جو آپ کا سلسلہ ہے، تعلیم و تربیت، یہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ عقیل بھائی، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم تو آپ کے اپنے علاقے میں ہی ہے۔ بڑے نامور اور قابل اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، تو آپ جب علم کی تاریخ کھنگالتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ 2 صدی، 3 صدی، 4 صدی، 5 صدی، یہ علم کا دورہ ہے۔ اس علمی ماحول میں آپ کی ولادت ہے، تو آپ نے اپنے علاقے سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور نوجوانی کی عمر میں ہی آپ نے علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی تھی، اور صرف ظاہری علوم نہیں بلکہ باطنی علوم میں بھی آپ نے کافی مہارت حاصل کی، فیض حاصل کیا بزرگان دین سے، اور تقریباً 20 سال کی عمر میں آپ علوم ظاہریہ اور باطنیہ میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت آسان انداز سے گفتگو فرمائی کہ آپ نے تعلیم و تربیت کا سلسلہ کہاں سے حاصل کیا اور کتنی عمر میں آپ نے تعلیم حاصل کر لی۔ اچھا مفتی صاحب، جب آپ لاہور تشریف لائے، اس وقت لاہور کا جو عمومی منظر نامہ تھا وہ کیا تھا؟ آپ کے لاہور تشریف لانے کی وجہ کیا تھی؟ عقیل بھائی، لاہور کا منظر نامہ تو آپ کسی غیر مسلم کی لکھی ہوئی ہسٹری بھی اگر اٹھائیں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح مل جائے گی کہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے ہیں تو یہاں کفرستان تھا، کفر کا دورہ تھا، اور اگر آپ کسی تاریخ کو مت کھنگالیں، اندرون لاہور صرف وزٹ کر لیں تو آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا، وہاں ابھی بھی مندروں کے، گردواروں کے نشانات آپ کو ملیں گے۔ پتہ چل جائے گا کہ لاہور میں تاریخی مذہب جو تھا لوگوں کا، وہ کفر و شرک، بت پرستی تھا۔
سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اپنی پچھلی بات کو میں ساتھ ٹچ کرتے ہوئے دوبارہ دہراؤں گا، چونکہ ولی اللہ ہیں، ولی کا کام لوگوں کی ہدایت ہوتا ہے، تو آپ کے لاہور تشریف لانے کی وجہ یہاں کے مشرکین اور کفار کی ہدایت ہے۔ آپ کی یہاں تشریف آوری کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف آپ نے یہاں آ کر لوگوں کی ہدایت کے لیے محنت کی ہے، لوگوں کو بت پرستی سے روک کر اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و ختم نبوت کا سبق دیا ہے۔ یہی مقصد تھا آپ کے لاہور تشریف لانے کا، اور یہی لاہور کا پس منظر ہے کہ جب آپ تشریف لائے تو یہاں پہ بت پرستی عام تھی، اور لوگوں کو توحید اور رسالت کا سبق پڑھانے کے لیے سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری یہاں تشریف لائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے مفتی صاحب آپ کا جو لاہور آنے کا مقصد تھا اس کو بیان فرما رہے تھے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کے تقویٰ کے معیار کو جب ایک عام بندہ دیکھتا ہے، خاص جو ہے وہ تو آپ کے تقویٰ کے معیار کو دیکھ سکتا ہے، لیکن جو ایک عام بندہ ہے وہ آپ کے تقویٰ کے معیار کو کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ عقیل بھائی دیکھیے، جب ہم کسی انسان کے بارے میں جاننا چاہیں، اس کے کچھ خاص طریقے ہیں۔ اگر وہ حیات ہے، زندہ ہے، تو اس کے ساتھ جا کے وقت سپینڈ کریں۔ جب آپ ٹائم سپینڈ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا بندہ کس لیول کا ہے، متقی ہے، گناہ گار ہے، شرابی ہے، کیا ہے، اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ کچھ دن کچھ راتیں اس کے پاس سپینڈ کریں آپ۔ بندہ دنیا سے پردہ کر گیا ہے تو اس نے جو کچھ چھوڑا ہے، اس کی جائیداد، اس کا بزنس، اس کی تعلیمات، جو کچھ بھی اس نے چھوڑا ہے اس سے اندازہ لگایا جائے گا۔ نمبر 3، اس کے پیچھے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جن سے آپ کسی دنیا سے جانے والے انسان کو جج کرتے ہیں۔ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، حیات ہوتے تو ہم جا کر پرکھ لیتے، دنیا سے پردہ فرما چکے تو ہم دیکھیں گے آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ تو ہمیں سوائے قرآن و حدیث کی تعلیمات، تقوی کی تعلیمات، تصوف کی تعلیمات، لوگوں کو اللہ رسول کی راستے کی طرف بلانے کی تعلیمات ریٹن صورت میں، کتب کی صورت میں، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں، ثبوت ہے کہ آپ کس لیول کے متقی تھے۔ پھر آپ جب لوگوں کی رائے دیکھتے ہیں تو آپ کو 1000 سال سے تقریباً بر صغیر پاک و ہند، صرف لاہور نہیں، بر صغیر پاک و ہند کے لوگ آپ کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہاں پر زیارت کے لیے آتے نظر آئیں گے، اور ان کے دل میں عقیدت اور ان کی زبان پر جو آپ کی تعریف ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ کس لیول کے متقی تھے آپ۔ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چھوڑی ہوئی تعلیمات اور لوگوں کے دلوں پر، دماغ پر آپ کا جو اثر ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے ایک نہایت ہی مقرب متقی بزرگ تھے۔ یہ آپ کے تقوی کا معیار ہے کہ آپ کو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی جاگیر، کوئی محل، بادشاہوں کے شاہی قلعے اور یہ چیزیں تو نظر آئیں گی، آپ کو محلات کے کھنڈرات نظر آئیں گے، لیکن سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی جاگیر آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس اللہ کے محبوب بندے نے ہدایت کے اثرات، نشانات چھوڑے ہیں، جائیداد کے نہیں چھوڑے۔ یہ تقوی کا عالم ہے۔ ماشاءاللہ بہت آسان انداز سے مفتی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ کے تقویٰ کے معیار کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کے برصغیر پاک و ہند پر جو احسانات ہیں ان میں سے، ویسے تو آپ کے بڑے احسانات ہیں، اگر ان کی بات کریں تو ہم ان کو گن نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کچھ جو چند احسانات ہیں وہ ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر فرما دیں، تاکہ آپ کا جو مقام ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل سکے۔ جی عقیل بھائی، ہماری پچھلی گفتگو میں ضمناً اور اشارتاً یہ بات آ چکی ہے، اب صراحت سے آپ نے پوچھا ہے تو میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں۔ بر صغیر پاک و ہند پر آپ کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے سلسلہ دلالت و گمراہی سے نکال کر لوگوں کو سلسلہ ہدایت تک پہنچا دیا، جو کہ ایک ولی کی پہچان اور اس کی ڈیوٹی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کو میری وہ ابتدائی تمہیدی گفتگو کو بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہوگا کہ کسی بھی ولی کی زندگی پر جب آپ بات کریں گے تو بار بار آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ یہ کیوں ولی بنا ہے اور ولی کون ہوتا ہے۔ تو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کی زندگی کو سامنے رکھیں تو دیکھیں بر صغیر پاک و ہند پر آپ کے احسانات کیا، ان لوگوں کو دلالت، سلسلہ دلالت سے نکال کر سلسلہ ہدایت تک پہنچانے کے لیے محنت کی ہے، سب سے بڑا احسان۔ 1000 سال کے قریب ہونے کے قریب ہے وقت، دیکھیں بے روزگار، بے گھر لوگ وہاں پر بے فکر ہو کر کھانا کھاتے ہیں، وہاں پہ ایک ٹھکانہ بنا ہوا ہے،
ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت رازق ہے، اس نے لوگوں کے رزق کے لیے داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار کے احاطے کو جائے پناہ بنایا ہوا ہے۔ یہ دوسرا احسان ہے آپ کا، ہدایت کے بعد لوگوں کی دنیاوی ضرورتوں میں سے کتنی ضرورتیں وہاں پر اب بھی پوری ہو رہی ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، کشف المحجوب جو آپ نے لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ شہرت کی طرف گئے، ویسے تو آپ کا بڑا مقام ہے، آپ ولایت کی وجہ سے بھی بڑے شہرت کی طرف گئے ہوئے تھے، آپ کا ولایت میں بھی بڑا مقام ہے، لیکن تصنیف میں جو آپ نے تصانیف کی، اس میں آپ نے کشف المحجوب کی وجہ سے جو شہرت پائی ہے، تو اس کتاب کشف المحجوب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عقیل بھائی، یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ کسی کے شخصیت کو پرکھنے کے لیے اس کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کی تصانیف جو آپ نے چھوڑی ہیں، میں یہاں یہ بات صراحتاً عرض کر دوں، آپ کی اور بھی بہت سی تصانیف ہیں، صرف کشف المحجوب نہیں، یہ آخری تصنیف ہے آپ کی۔ زیادہ وجہ شہرت یہ بن گئی، لیکن یہ آپ کی آخری تصنیف ہے، پہلی نہیں ہے اور اکلوتی بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی آپ کی تصانیف ہیں۔ کشف المحجوب شریف کے بارے میں تفصیل سے اگر گفتگو کی جائے تو وہ ایک الگ سے پروگرام کرنا پڑے گا آپ کو، صرف مختصراً اتنا عرض کر دوں کہ تصوف کی دنیا میں جو اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے ہر دور میں اس کتاب سے استفادہ کیا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے استفادہ کرنے کی تعلیم و تربیت دی ہے۔ ایک قول صرف میں نقل کر کے اس بات کو یہیں کلوز کروں گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں بڑا مقام رکھتے ہیں، آپ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا، جس بندے کو کامل مرشد نہ مل رہا ہو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، اس کی برکت سے اللہ اسے کامل مرشد عطا فرما دے۔ تو یہ ایک قول صرف میں نقل کیا ہے۔ اگر باقی بزرگان دین کے اس کے بارے میں بات کروں، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ اس کتاب سے استفادہ کرتے رہے، خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے، اس طرح بہت زیادہ لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ ہاں، جو حالات جو ہیں جو آج بھی ان کتابوں پر تنقید کرتے ہیں، تو بھائی اس کتاب کے نام پہ غور کرو۔ محجوب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کو، کشف کہتے ہیں کھولنے کو، چھپی ہوئی چیزوں کو کھولنا۔ تو یہ آپ نے تصوف کی دنیا میں قدم رکھنے والے جو صوفیاء ہیں، سالکین ہیں، ان سے جو چیزیں پوشیدہ ہوتی تھیں ان کو کھولنے کے لیے آپ نے یہ کتاب لکھی۔ عام آدمی کے لیے تو یہ آپ نے کتاب لکھی نہیں تھی، اسی لیے کوئی عام آدمی اگر بنا کسی استاد کے اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کو بیچارے کو صحیح سمجھ ہی نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ پھر اعتراضات کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ کتاب اولیاء اللہ کے لیے رہنمائی کا سبب بنتی آ رہی ہے صدیوں سے، اور آگے بھی بنے گی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی آسان انداز سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اولیاء کی صف میں آپ کا مقام کیا ہے؟ ویسے تو ہم آپ کے مقام کو نہیں دیکھ سکتے، چونکہ آپ کا مقام تو وہی ہے جو اللہ نے طے کر دیا ہوا ہے، یہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارے ناظرین کو آپ کے مقام کے بارے میں تاکہ پتہ چل جائے، اسی لیے میں نے سوال کیا کہ آپ کا اولیاء کی صف میں مقام کیا ہے؟ عقیل بھائی، حقیقتاً تو ایک ولی دوسرے ولی کو پہچان سکتا ہے، کما حقہ تو ان کا مقام اولیاء ہی جانتے ہیں۔ اسی لیے میں بجائے اپنی طرف سے کوئی جواب دوں، کیوں نہ ایک اللہ کے کامل ولی کی زبان سے ہی اس سوال کا جواب دیا جائے کہ انہوں نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کتاب اولیاء کی رہنمائی کرتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں صاحب کتاب کس حد تک اولیاء میں صاحب درجہ ہوں گے۔ سیدنا خواجہ معین الچشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ذکر اگر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کے ساتھ نہ کیا جائے تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ذکر ادھورا رہتا ہے۔ ان دونوں ہستیوں کا آپس میں جو روحانی تعلق ہے وہ اس حد تک گہرا ہو چکا ہے کہ اگر کوئی داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ جائے اور خواجہ صاحب کا تصور نہ آئے تو اس کی حاضری ادھوری ہے۔ خواجہ صاحب کے مزار پہ کوئی جائے اور داتا گنج بخش علی حجویری کا تصور نہ آئے تو وہاں اس کی خواجہ صاحب کے مزار پہ بھی حاضری ادھوری ہے۔ اسی طرح آپ کے بارے میں تصنیف ہو، آپ کے بارے میں تقریر ہو، آپ کے بارے میں گفتگو ہو، اگر ان دونوں ہستیوں میں سے ایک کا ذکر ہو اور اس میں دوسرے کو شامل نہ کیا جائے تو وہ ادھورا ہے۔ تو آپ کے سوال سے ریلیٹڈ جواب بھی ہے اور اس ادھورے پن کو مکمل کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے کہ خواجہ صاحب کی بات کی جائے۔ خواجہ معین چشتی اجمیری جب ڈیوٹی لے کر اجمیر شریف جا رہے ہیں تو لاہور میں قیام کیا، چلہ کیا آپ نے، خواجہ صاحب نے داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں میں، تو وہاں سے جب آپ نے فیض حاصل کر کے روانگی کے وقت جو اپنا کمنٹس دیے ہیں، جو اپنا
ایک نظریہ بتایا ہے، تجزیہ کیا ہے داتا گنج بخش علی جویری کے مقام پر، وہ آپ کے سوال کا بہترین جواب ہے۔ آپ نے بھی گفتگو کے شروع میں شعر پڑھا، جب بھی داتا صاحب کی بات آئے گی تو خواجہ صاحب کا وہ شعر لازمی پڑھا جاتا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آپ اس شعر پہ غور کریں نا، آپ نے اس میں اولیاء کی صف میں داتا صاحب کا مقام بیان فرمایا ہے کہ گنج بخش فیض عالم، جہان کو، پوری دنیا کو آپ فیض کے خزانے لٹا رہے ہیں، خزانے دیتے ہیں، اور ان کا معیار یہ ہے کہ عام ہو یا خاص۔ آپ نے اولیاء کا پوچھا، خواجہ صاحب نے اولیاء کا بھی بتایا کہ اولیاء کے لیے کیا مقام رکھتے ہیں، اور عوام کا بھی بتایا کہ ناقص آرا پیر کامل، جو لوگ ابھی ناقص ہیں، عوام ہیں، ابھی اس سفر میں نئے نئے ہیں، ان کے لیے تو پیر کامل ہیں ہی، کامل آرا رہنما، کاملوں کے لیے بھی جو کامل ہو چکے ہیں اولیاء، جیسا کہ آپ نے پوچھا، اولیاء کے لیے آپ رہنما ہیں۔ یہ مقام ہے آپ کا اولیاء کے صف میں کہ اولیاء اللہ ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اور یہ خواجہ صاحب جب یہ فرما رہے ہیں، داتا گنج بخش علی جویری دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، یہ بات قابل غور ہے۔ آپ نے وہ رہنمائی جو داتا صاحب سے لی ہے وہ روحانی طور پر لی ہے۔ آپ نے مزار پر چلہ کشی کر کے داتا صاحب سے روحانیت لی ہے اور فیض لیا روحانی طور پر۔ پتہ چلا کہ ولی دنیا سے پردہ کر کے مزار میں بھی چلا جائے، کوئی لینے والا ہو تو ولی وہاں سے بھی رہنمائی دیتا ہے۔ اس میں حیات اولیاء کا بھی ذکر آ گیا، خواجہ صاحب کا نظریہ بھی پتہ چل گیا، آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ ولیوں کے صف میں آپ کا مقام ایک رہنما کا ہے، ایک مرشد کا ہے۔ آپ ولیوں میں مرشد کے طور پر شمار ہوتے ہیں۔ حضور غوث الورا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سے عقیدت اسی طرح ہے، وہ بھی آپ کے مقام کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء ہیں آج بھی زمانے بھر کے اولیاء داتا گنج بخش علی جویری کے مزار پر آ کر عقیدت سے سلام پیش کر کے بتاتے ہیں کہ ان کا ہمارے ہاں مقام ان کا مرشد کا اور رہنما کا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز سے آپ نے گفتگو کی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم آپ کی حیات مبارکہ سے کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کی حیات مبارکہ سے جب کوئی عام بندہ کوئی استفادہ حاصل کرنا چاہے تو وہ کس طرح اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ آپ اس کے بارے میں عام لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وکیل بھائی، پہلی بات جو ہم نے کی تھی ولایت کے حوالے سے، ولی کے حوالے سے، اس سے لے کر اس آخری سوال تک، آخری بات تک آپ ساری گفتگو اگر چیک کریں تو ہم نے اولیاء اللہ کی زندگی سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ایک مین بات جو بتائی ہے وہ ہے ہدایت۔ ولی بنا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لہٰذا کسی بھی ولی کی زندگی سے اگر آپ استفادہ چاہتے ہیں تو ان سے ہدایت لیں۔ ہدایت آپ کیسے لیں گے؟ اگر وہ حیات ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، ان سے تعلیمات حاصل کر کے اس پر عمل کی کوشش کریں۔ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو ان کی تصانیف، ان کی تعلیمات کو لیں اور اس پر عمل کریں۔ انہوں نے جو مشن جاری کیا اپنی زندگی میں لوگوں کی ہدایت کا، اس میں اپنا حصہ شامل کریں، لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے بھی اگر کسی نے استفادہ کرنا ہے تو وہ اپنی ہدایت کے لیے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے استفادہ کرے۔ یہاں پر یہ بھی میں بات لوگوں کی ہدایت کے لیے کوڈ کر دوں کہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کی زندگی سے یہ میسیج بھی ملتا ہے کہ آپ نے بیعت کر کے، مرید ہو کر، اپنا شیخ پکڑ کر سیدنا حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بیعت تھے سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، تو یہ سبق بھی دیا لوگوں کو کہ مرشدوں کی بیعت کرنا، یہ جو لوگ کہتے ہیں ماں پیو زندہ نے بیعت دی کیا ضرورت ہے، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری جیسے بڑے بڑے لوگ بھی مرید ہوئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کامل کے مرید ہونا ہے۔ 2 نمبر پیر، چرسی بھنگی، بے نمازی، اس طرح کے لوگوں کی بیعت کر کے آپ ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف جائیں گے۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کے لیے آپ کامل کی تلاش کریں، کامل مرشد مل جائے، اس کی بیعت کر کے اس کے فیض سے اپنی ہدایت کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کریں، جیسا کہ آپ نے اپنے چینل کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشش کی ہے۔ یہی داتا گنج بخش علی حجویری کی زندگی کا سبق ہے۔ اسی طرح سامعین، ناظرین اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے ان اولیاء اللہ سے فیض حاصل کر کے، ان کی تعلیمات سے فیض حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کی زندگیوں میں ہدایت کا پہلو شامل کریں تو سمجھ لیں کہ ان کو اولیاء اللہ کا فیض مل رہا ہے۔ یہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی اولیاء کا، انبیاء کا۔ ان لوگوں کا راستہ ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو ان لوگوں کا راستہ مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنانے کی کوشش کر کے، اس پر چل کے
خود کو بھی ہدایت یافتہ بنائیں اور لوگوں کو، اپنے ارد گرد دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو ہدایت کی طرف لائیں، تو آپ اولیاء اللہ کی زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز سے مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سیرت مطہرہ کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے۔ ناظرین اکرام، آپ کا بہت شکریہ۔ اپنے میزبان مفتی عقیل احمد سیفی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔